میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ای آلائے ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آواز واضح ہے اب تک؟ ٹھیک ہے۔ ایک منافق ہے جس کا نام تھا ابن القوا۔ اب میں کیا کروں، نام ہی یہی ہے تو آپ، کوا کا بیٹا، عربی زبان کا ہے ابن القوا۔ اس نے آ کر مولا علی سے کہا کہ قرآن میں تو مجھے اختلاف لگتا ہے، کہیں اللہ کہتا ہے آپ کی کتاب میں کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے، یہ سورہ رحمان میں کہا اللہ نے۔ پھر کہیں اللہ کہتا ہے سورہ مزمل میں آیت نمبر 9 میں کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ ایک مشرق کا رب ہے اور ایک مغرب کا رب ہے۔ پھر سورہ معارج 70واں سورہ قرآن کا، اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں تو قسم کھاتا ہوں بہت سارے مشرقوں کے رب کی اور بہت سارے مغربوں کے رب کی۔ تو مشرق ایک ہے، دو ہے یا بہت سارے ہیں، اور مغرب بھی ایک ہے، دو ہیں یا بہت سارے ہیں؟ یہ تو اختلاف ہے قرآن میں۔ اب دیکھو اس کے لیے علم علی چاہیے، ہم میں سے کوئی نہیں جواب دے سکتا، ہمیں کیا پتا اس کا جواب کیا، ہمیں کیا پتا، تو اس لیے ہم نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ اے علی کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ کہیں اللہ کہتا ہے دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، کہیں اللہ کہتا ہے ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب، کہیں اللہ کہتا ہے بہت سے مشرقوں کا رب، بہت سے مغربوں کا رب۔ مولا نے کہا کہ فہ، یعنی یہ عربی میں ہوتا تھا چپ ہو جا، فہ اللہ فما، اللہ تیرے منہ کو بند کر دے، تو یہ کہتا ہے قرآن میں اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ کبھی علی یہ کیسے حل ہوگا؟ مولا نے کہا یہ آج ہمیں جانتے ہیں 1400 برس پہلے علی کہہ رہے ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب۔ مشرق سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب وہاں غروب ہو جاتا ہے، ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب۔ لیکن آج دنیا یہ جانتی ہے کہ جہاں ایک مقام سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو دنیا کی کسی اور مقام پر ساتھ میں غروب بھی ہو رہا ہے، تو اسی پوائنٹ پر ایک مشرق بھی ہے، ایک مغرب بھی ہے۔ اور جب سورج غروب ہوگا تو جہاں سے غروب ہوگا کہیں اور طلوع بھی ہو رہا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، تو ایک دن میں دو مشرق دو مغرب ہو گئے، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ ہاں، ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب، یہ ایک مقام کی بات ہے، دنیا کے ایک مقام کی۔ لیکن اگر ایک جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو ایک اور جگہ پہ غروب بھی ہو رہا ہے، تو ایک مشرق ایک مغرب وہاں پر ہے۔ پھر جب یہ سورج غروب ہوگا تو ایک مشرق اور ایک مغرب یہاں پر ہے، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب۔ کائلی پھر یہ بہت سارے مشرقوں کا رب، بہت سارے مغربوں کا رب کا، اس لیے کہ جو آج مشرق ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، میں بچوں کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آج سورج طلوع ہونے کا جو وقت تھا وہ 6:30 بجے تھا، تو کل ہوگا 6:31، پھر ہوگا 6:32۔ تو 365 دنوں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین کی الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو الگ الگ جگہوں سے غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے جو غروب آفتاب کا وقت ہے، اگر آج ہے 7:36 تو پھر ہوگا 7:37 تو پھر ہوگا 7:38 تو پھر کم ہونا شروع۔ ایسا ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہوں میں۔ دیکھو یہ اس پہ قرآن کی ایک اور آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ آیتیں سن لینا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ وہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ ابھی گرمیاں ہیں، دن بڑے ہیں، رات چھوٹی ہے۔ آہستہ آہستہ جب سردیوں کی طرف جاؤ گے تو رات بڑی ہو جائے گی، دن چھوٹا، تو دن رات میں داخل ہو رہا ہے، نہیں، رات دن میں داخل ہو رہی ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے۔ پھر سردیوں سے گرمیوں کی طرف آؤ گے تو دن بڑا ہوگا، رات چھوٹی ہوتی جائے گی، تو دن داخل ہوتا جائے گا رات میں۔ تو وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے، زندہ سے مردہ نکال لیتا ہے۔ دیکھو مولانا نے اس کا مطلب کیا سمجھا، ذرا سن لینا۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، اس کا ایک سادہ مطلب ہے۔ سادہ مطلب تو یہ ہے کہ کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ زندہ رہتا ہے، تو مردہ سے زندہ نکال لیا اللہ نے۔ اور کبھی ماں رہ جاتی ہے اور بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو زندہ سے مردہ نکالا اللہ نے۔ اللہ مردہ سے زندہ بھی نکالتا ہے، زندہ سے مردہ بھی نکالتا ہے۔ لیکن مولانا کا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اللہ گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی نکالتا ہے اور ہدایت یافتہ سے گمراہ بھی نکالتا ہے۔ دیکھو اس کی مثال میں دوں گا، حضرت نوح کا بیٹا ہدایت یافتہ سے اللہ نے گمراہ نکال لیا نا، اختیار تھا اس کا، لیکن اللہ کا نظام یہ کہ کبھی ہدایت یافتہ سے گمراہ آ جاتا ہے۔ اچھا اس کی ایک اور مثال بھی ہے، اب میں مثال پوری تو نہیں دے سکوں گا، جتنا جو سمجھ جائے۔ ایک ہے بیٹا کسی اور کا، مولانا کا میرا بیٹا ہے، اللہ نے گمراہ سے ہدایت یافتہ نکالا یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی، میں جتنی پہنچی اتنی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، آپ نے اس ساتھ دیکھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں مصرع پڑھ دیتا ہوں اس پہ۔ ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ کیا اس کا شرف، اب جو شخصیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا۔ مل کے صلوات بھیج دو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو مولانا نے کیا کہا بھائی، ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، تو روزانہ وقت الگ الگ ہے نا سورج غروب ہونے کا، تو 365 مشرق 365 مغرب، بات حل ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں اے علی مجھے سمجھ میں آ گیا۔ مولانا نے کہا نا، یہ تو ظاہر ہے، اب باطن بھی سن لے۔ مولانا نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں، وہ مشرقوں کا رب ہے یعنی سارے انبیاء۔ مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں، دیکھو مشرق سے نور چلتا ہے مغرب تک پہنچتا ہے، تو انبیاء ہیں مشارق، اوصیاء ہیں مغارب۔ پھر کہا دو مشرق اور دو مغربوں کا رب، کیا دو مشرقین، مشرقین سے مراد محمد و علی ہیں، مغربین سے مراد حسن و حسین ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پھر فرمایا ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب۔ ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھو، جب ایک مشرق نے مغرب کو بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہائے ہائے، علی تو یہ آیتیں ذہن میں رہیں گی، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرق والمغرب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اللہ نے ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، یہ سب کا ہے قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین۔ اسی خاطر ہے دیکھو نور یہیں سے ملنا ہے۔